السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں پارہ، 12واں رکوع، سورہ حج، آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ منسک کہتے ہیں نا، مناسک حج، حج کے طریقے، حج کے قاعدے، حج کے اصول، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، جو انہیں عطا کیے ہیں۔ یعنی ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قربانی ہر امت میں ہمیشہ سے ایک عبادت کا لازمی حصہ رہی ہے۔ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے، جو کہ سب شریعتوں میں یکساں طور پہ لازمی حصہ رہی ہے۔ باقی رہا اس کا وقت اور موقع اور دوسری تفصیلات، تو ان کے اندر مختلف زبانوں کی شریعتوں میں احکامات مختلف رہے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے قربانی کا گوشت حلال ہے، اور پچھلی امتوں میں اسے آگ کھا جاتی تھی۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ لوگ ان پر، جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اسی کے تم فرما بردار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو عاجزانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، مخبتین، جو مخبت ہیں، جو اخبات اختیار کرتے ہیں۔ مخبت کون ہوتا ہے؟ اخبات کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو اپنا آپ اللہ کے آگے پھینک دینے والے، اس کے آگے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو جانے والے ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ نرم دل والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے، اخبات والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہوتی ہیں مخبتین کی۔ ایسے لوگوں کو بشارت دے دو۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ اونٹ کو قربان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں، دو ٹانگیں باندھ دی جاتی ہیں، دو پہ وہ کھڑا رہتا ہے، پھر اس کی گردن پہ، اس کی شاہ رگ پہ نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے اس کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ تر خون بہہ جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی جب وہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے نا، اسے نہر کہا جاتا ہے، نہر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ جو وَانْحَرْ ہے نا، وہ نہر اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے۔ اور ان کو بھی کھلاؤ جو اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، یعنی جو قناعت کیے بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور جو اپنی حاجت پیش کریں ان کو بھی۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ لعلکم تشکرون، اللہ کو نہ تو ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون،
लन यनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तो फिर अल्लाह को क्या पहुंचता है? उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। उसने इनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया है ताकि तुम उसकी बख्शी हुई हदायत पर उसकी बड़ाई बयान करो। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन, और नेकोकार लोगों को, मुहसिनीन को बशारत दे दो। ऊपर कहा था वबश्शिरिल मुखबितीन, यहाँ फरमाया वबश्शिरिल मुहसिनीन। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर। यकीनन अल्लाह दिफा करता है उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए हैं। यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। रकू नंबर 13। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। ये वो आयत है जो मदीना आने के बाद जिहाद की इजाज़त की आयत है। यानी इस आयत के नज़ूल के बाद मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त मिल गई। इससे पहले तो 13 साल तक मक्का में इनके हाथ बंधे हुए थे ना, कोई जवाबी कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं थी। मुसलमानों पे जुल्म और सितम की पहाड़ तोड़ दिए कफ़ार मक्का ने, लेकिन जवाबन ईंट का जवाब पत्थर से देने की इजाज़त नहीं थी। बस सब्र करना था, सब्र महज। मदीना आने के बाद 1 हिजरी में, यानी ये जो आयत नाजिल हुई है ये जंग बदर से पहले नाजिल हुई है, क्योंकि सूरह हज पहले नाजिल हुई और फिर सूरह बकरा बाद में नाजिल हुई। मतलब सूरह हज की ये आयत जो है ना, ये उससे पहले नाजिल हो गई थी। फिर उसके बाद सूरह बकरा में 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर से पहले बाकायदा तौर पर जिहाद का हुक्म दिया गया। ये हुक्म नहीं है, ये इजाज़त है। उज़िना लिल्लज़ीना, इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मजलूम हैं और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। इन मजलूम मुसलमानों को, जिन पे अभी तक जुल्म ही होता आया है और उनको इजाज़त नहीं थी, अब उनको इजाज़त मिल गई है। और फिर इसके बाद सूरह बकरा की आयत 190 से 193 तक, और फिर 244 से 216 से 244 जब नाजिल हुई, फिर जंग का हुक्म दिया गया। और इन अहकाम में सिर्फ चंद महीनों का फ़र्क है, यानी कि गैप है इनमें। मतलब इजाज़त जो मिली है वो ज़िलहज यकम हिजरी को, और जंग बदर से कुछ देर पहले जो हुक्म हुआ है वो रजब या शाबान 2 हिजरी में नाजिल हुआ, जिसमें जिहाद के लिए अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दे दिया। इन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। वो लोग जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, सिर्फ इस कसूर पर कि वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। इस जुर्म की पादाश में उनको मक्का से निकाला गया। अगर अल्लाह इन लोगों को एक दूसरे के ज़रिए से दफ़ा ना करता रहे तो खानकाहें और गिरजा और इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है, सब मिस्मार कर डाली जाएं। अल्लाह ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। अल्लाह की मदद करना क्या होता है? अल्लाह के दीन की मदद करना होता है। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, अल्लाह बड़ा ताकतवर और ज़बरदस्त है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे, और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो यानी कफ़ार तुम्हें झुटलाते हैं तो उनसे पहले कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम और कौम लूत और अहले मदियन भी झुटला चुके हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम भी झुटलाए जा चुके हैं। इन सब मुनकरीन हक़ को मैंने पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। अब देख लो मेरी अकूबत, मेरी सज़ा कैसी थी।
کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہوئی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ یعنی وہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی۔ انسانی تاریخ میں اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ تمہاری گھڑیوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آج ایک غلط روش اختیار کی اور کل ہی اس کے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہو گئے۔ اگر کسی قوم سے کہا جائے کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں تباہ کر دیا جائے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً ہی 10 20 یا 50 سال ہو چکے ہیں اللہ نے تباہ کیوں نہیں کیا۔ اگر لوگ یہ آگے سے کہیں کہ ابھی تو ہم تو اسی روش پہ چلے جا رہے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تاریخی نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو چھوڑیں، صدیاں بھی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تمہاری جو گنتی ہے، ہمارا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے، اس لیے عذاب کی جلدی نہ مچاؤ۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ پھر دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے، نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور علم سے حصہ پانے والے لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ رکوع نمبر 15۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا،
اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے، یہ تو ہے ان کا انجام۔ اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی سب سے بلند اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ رکوع نمبر 16۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تمہیں موت دیتا ہے اور وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ان الانسان لکفور لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ یعنی جس طرح پہلے انبیاء اپنے اپنے دور کی امتوں کے لیے ایک عبادت کا طریقہ لائے تھے، اسی طرح اس دور کی امت کے لیے آپ بھی ایک طریقے عبادت لائے ہیں۔ اب کسی کو تم سے یہ جھگڑا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے لیے یہی طریقے عبادت برحق ہے۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ کھانا پڑا ہوتا ہے اور اس پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے اور کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کے لے جاتی ہے، کیا کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مکھی سے واپس لے لے؟ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی کوئی چیز بھی لے جائے تو اس سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔
ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور عزت والا بھی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ آیت سجدہ ہے یہ۔ سجدہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں ایسے کہ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ جب دعا مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور سنتے ہیں۔ الحمدللہ، ہمارا 17واں پارہ مکمل ہوا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا،
یا مغیث اغثنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاکار ہیں، یا اللہ تیری نافرمانیاں کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ اگلے ہوں یا پچھلے، یا اللہ وہ ہم نے جان بوجھ کے کیے ہوں یا غلطی سے کیے ہوں، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان میں ہمیں معافی دے دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ یا رب العالمین ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری نمازیں ایسی تو نہیں ہیں کہ ہم اس پہ کچھ دعویٰ کر سکیں، یا اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائیں، ہماری عبادات کو ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری جو بھی کوئی نیکی کے اعمال ہم کرتے ہیں، یا اللہ وہ ضائع ہونے سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم خود ہی اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچانا، ہمیں تکبر سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بنانا، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنانا۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ مسلمان یا اللہ جہاں جہاں پس رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیتوں میں ہیں، بے گھر ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، یا اللہ تو ہی ان کا والی و وارث ہے۔ یا رب العالمین ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ان بے گھر مسلمانوں کو، ان معصوم بچوں کو، ان بے سہارا عورتوں کو، یا اللہ تو ہی سہارا دینے والا ہے۔ یا اللہ ان دشمنوں کو تباہ کر دے۔ یا رب العالمین کوئی غیب سے مدد کر دے۔ یا اللہ جس امتحان سے وہ گزر رہے ہیں، یا اللہ انہیں اس میں سرخرو کرنا، انہیں اعلیٰ درجے پر عطا فرمانا۔ یا رب العالمین انہیں ہمتیں اور حوصلے عطا فرمانا، مجاہدین کی مدد اپنی غیب سے کر دینا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو مریض ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ سب کے کو شفا عطا فرما، ان کے علاج کو ان کے لیے ذریعہ صحت بنا دے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ لا علاج بیماریوں کا علاج کروا دے، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں ایسے مریض ہیں، یا اللہ جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو قرآن پڑھنے والے ہمارے ساتھی، ہمارے شاگرد، دوست، احباب، یا اللہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں، اللہ کریم جو بھی سن رہے ہیں، یا اللہ جو بھی قرآن پڑھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ کریم ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دے، ان کے سینوں کا نور بنا دے، ان کے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یا اللہ اس رسی کو ہم مضبوطی سے تھام کے رکھیں جو ہمارے اور تیرے درمیان ایک واسطے کا ذریعہ ہے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا الہی ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ یا اللہ ہماری آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دینا، نساء کا وقت آسان کر دینا، قبر کا مرحلہ آسان کر دینا، حشر میں یا اللہ رسوا نہ کرنا، اپنے نبی پاک کے روضہ کوثر سے پانی نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت کے حقدار بنانا،
پل صراط سے یا اللہ جلدی سے گزار دینا، جنت الفردوس کی اعلیٰ درجے عطا فرمانا، بغیر حساب کے بخش دینا، یا اللہ بغیر حساب کے بخش دینا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دینا، یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ان سب لوگوں پہ رحم فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، ماں باپ، دوست احباب، ہمارے جو بھی مسلمان بہن بھائی ہیں، یا رب العالمین سب پہ اپنا خاص کرم فرما دے۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ وعیذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔